اور ایک عظیم شخصیت اور داعی اسلام کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے شیخ فاروق آزاد مدنی حفظہ اللہ۔ اب مولانا سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان مہینہ جو ہے خواب غفلت کا مہینہ ہے یا نیکیوں کا بہار کا۔ آئیے اس پر جو ہے ہم تبصرہ کی شکل میں جانتے ہیں شیخ محترم سے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہتر بتا سکتے ہیں اس سلسلے میں، اس بارے میں یا اس متعلق مولانا موصوف جی۔ بسم اللہ وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم ناظرین کرام، جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے وہ عظیم سوال ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ رمضان غفلت برتنے کا مہینہ ہے یا موسم بہار ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اس مہینہ میں کثرت سے عبادت کرے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے اور نیکیوں کا جستجو اور کوشش کرے، نیکیوں کو طلب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے، ان مومنوں کو جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب اجر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے، گناہوں سے اجتناب کرنے کا مہینہ ہے، اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کو مٹانے ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت وغیرہ کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جنوں جو سرکش جن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور اس سے ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انہیں دروازہ میں سے ایک دروازہ ریان ہے جو اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، وہ تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلث اللیل الاخیر، فجر سے پہلے اللہ کی جانب سے فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کا طلبگار، نیکیوں کا طالب، آگے بڑھو، نیکی کرتا جا، آگے بڑھتا جا، اور برائی کرنے والا برائی سے رک جا۔ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام، جیسا ہم جانتے ہیں کہ الحسنات بعشر امثالہا، نیکیوں کا بدلہ 10 اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 10 سے لے کر 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینہ میں ایک نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا تک بڑھا دیں گے، لیکن اسی کے ساتھ اگر برائی کریں گے تو برائی کا بھی انجام بہت خطرناک ہے۔ لہذا اس مہینے میں نیکی کرتے رہنا چاہیے، برائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے، پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہی آمین کہا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھتے ہی آمین کہا۔ خطبہ دینے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کئی بار خطبہ دیے، لیکن ایسا منظر ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی آمین، دوسرے میں آمین، تیسرے میں آمین کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلے زینے پر میں قدم رکھا اور
فرشتے کے جواب میں آمین کہا کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، اپنے گناہوں سے بخشش نہیں کروایا، تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی۔ دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے میں نے آمین کہا، اس لیے کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا، وہ ہلاک و برباد ہے۔ تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے میں نے آمین اس لیے کہا کہ میرا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تلفظ یا ذکر ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بربادی ہے۔ لہٰذا محترم سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکی کا سمندر یا دریا بہہ رہا ہے، جو جتنا ہو سکے نیکی بٹور لے، نیکی کو اپنے لوٹے اور ہر چیز میں بند کر لے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، کیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، غفلت سستی وغیرہ چھوڑیں، نماز باجماعت پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، جو بھی نیکی کا کام ہو سکے آپ سے آپ کریں۔ کیا کیا نیکی کریں گے؟ جس آپ اہل ثروت میں سے ہیں تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ اہل ثروت میں سے نہیں ہیں، آپ عام آدمی ہیں، تو آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات نکالیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی اگر نہیں ہے تو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائیں، لوگوں کو اچھی بات کہیں، بری بات سے لوگوں کو روکیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنا ہو سکے اتنا آپ 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی آپ کو میسر ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں، آپ صدقہ خیرات کریں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کسی چٹیل میدان میں کہیں خالی جگہ میں پانی ڈال دیتے چڑیوں کے لیے، یہ بھی صدقہ خیرات کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے پانی پلانا، جو افضل الصدقات سقی الماء آیا ہے، آپ پرندوں کے لیے چھت میں پانی ڈال دیجیے، آپ کہیں دانہ ڈال دیجیے، یہ بھی صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ ہماری عمریں بہت ہی کم ہیں۔ اس سے پہلے امت سابقہ کی عمریں 1,000 سالیں ہوا کرتی تھی، لیکن ہم لوگوں کی عمر بہت ہی کم ہے۔ لہٰذا کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے عظیم تحفے کو ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا ہم گنہگاروں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ لہٰذا اگر گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو ان سے آپ جائیے، جن کا حق آپ نے غصب کیا ہے یا لیا ہے، آپ ان سے معافی مانگیے یا ان کا حق واپس کیجیے اور توبہ نصوحہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا رب ذوالجلال سے دست با دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو برائی سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔